اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام کا شمار تاریخ اسلام کی ان نامور نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جن کی بدولت لاکھوں افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک، بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ ابن عساکر کے مطابق آپ جب گفتگو کرتے تو جی کرتا کہ گفتگو فرماتے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ عالم اسلام کی مقتدر شخصیت امام حسن علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک کربناک سانحہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا نام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن منتخب فرمایا۔ مورخین کے مطابق حسن و حسین دونوں نام جنتی ہیں جو شہزادوں کے لیے جنت سے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے عرب میں یہ نام استعمال نہیں ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ جگر اور سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں پرورش پائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بہت پیار فرماتے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے، دونوں شہزادوں کو چوما کرتے اور پھر سونگ کر ارشاد فرماتے، میرے حسن اور حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین ہیں۔ آپ علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک، بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام جب بھی گفتگو فرماتے ہر طرف خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ہم نے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا ہے، وہ جس حال بھی رکھتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے درمیان مکالمہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، راہ راست کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرنا۔ ارشاد فرمایا، شرافت کیا ہے؟ عرض کیا، خاندان کو جوڑ کر رکھنا اور ناپسندیدہ حالات کو ارشاد فرمایا، سخاوت کیا ہے؟ عرض کیا، فراخی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرنا۔ ارشاد فرمایا، کمینگی کیا ہے؟ عرض کیا، مال کو بچانے کے لیے عزت گوا بیٹھنا۔ ارشاد فرمایا، بزدلی کیا ہے؟ عرض کیا، دوست کو بہادری دکھانا اور دشمن سے ڈرتے رہنا۔ ارشاد فرمایا، مالداری کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا، خواہ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، بردباری کیا ہے؟ عرض کیا، غصے کو پی جانا اور نفس پر قابو رکھنا۔ ارشاد فرمایا، بے وقوفی کیا ہے؟ عرض کیا، عزت دار لوگوں سے جھگڑا کرنا۔ ارشاد فرمایا، ذلت کیا ہے؟ عرض مصیبت کے وقت واویلا کرنا۔ ارشاد فرمایا، تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ عرض کیا، لا یعنی اور فضول کلام میں مشغول ہونا۔ ارشاد فرمایا، بزرگی کیا ہے؟ عرض کیا، لوگوں کے جرمانے ادا کرنا اور جرم کو معاف کرنا۔ ارشاد فرمایا، سرداری کس چیز کا نام ہے؟ عرض کیا، اچھے کام کرنا اور برے امور ترک کر دینا۔ ارشاد فرمایا، نادانی کیا ہے؟ عرض کیا، کمینے لوگوں کی اتباع کرنا اور سرکش لوگوں سے صحبت رکھنا۔ ارشاد فرمایا، غفلت کیا ہے؟ عرض کیا، مسجد سے تعلق ختم کر لینا اور اہل فساد کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرحبا رمضان
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ناظرین، ہم اپنے پروگرام رمضان کریم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور ہم گفتگو کریں گے رمضان سے متعلق فضائل پر. رمضان بے شمار فضائل کا حامل ہے اور ہم اپنے اسکالر سے گفتگو کریں گے رمضان کے مسائل پر. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رمضان نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے تو ہماری گفتگو کا ایک حصہ قرآن پاک کے لیے بھی ہوگا اور ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی پیش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور اسلامک اسکالر مولانا عبد الحبیب اتاری صاحب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ہمارے مہمان سے. یہ ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا اور ہمارے دیکھ رہے ہیں ایک تجسس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا اور میں جو ہمارے ویورز ہیں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ خوشی انسان کے دل میں جب آتی ہے جب اسے انسان کی برتھ ڈے قریب آتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اچھے پیسے کما لے تو خوش ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ماہ رمضان بہت ساری خوشیاں لاتا ہے. یقین کریں اتنے فضائل حدیث میں ملتے ہیں، قرآن میں ملتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، گناہ گاروں کے لیے گویا مغفرت کے پروانے بٹتے ہیں. تو مسلمان کا الٹیمیٹ گول تو اللہ کی رضا ہے نا، اسے جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کا ایسا لگتا ہے کہ سامان جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، جنت میں جانے کی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. ہر بندہ آپ دیکھیں پولائٹ ہو جاتا ہے، ہمبلنس آ جاتی ہے، ٹوٹل روٹین چینج ہوتی ہے اور اللہ سے کنیکشن کتنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وجہ تھی خوشی کی جو آپ نے سوال کیا تھا. اچھا مولانا صاحب، ماشاءاللہ مختلف ملٹیپل فضائل کا مجموعہ ہے. بے شک بے شک. اگر ہم فضائل کی بات کریں تو رمضان کے ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ ایسے فضائل بتائیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کا بھی دل چاہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. دیکھیں، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور ہم انسان ہیں نا، ہماری جو ہیومن سائیکی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جب ریوارڈ نظر آتا ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو ہم دنیا میں بھی اسٹرگل کرتے ہیں. لوگ ٹریول کرتے ہیں بزنس کے لیے، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وطن چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں تھوڑے پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. ایک ملک میں پروڈکٹ بناتے ہیں، دوسرے ملک میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے مہنگی بکے گی، یا ایک ملک سے لے کر اس لیے آتے ہیں کہ وہاں سستی ملی، ہمارے ملک میں مہنگی ملے گی. تو ایک ہیومن سائیکی. اور ٹھیک ہے، اپنی لائف کے لیے حلال طریقے سے اگر کوئی ارننگ کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے. اسی طرح ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے ریوارڈ بیان کیے، انعامات بیان کیے. ایک انعامات انسان کو عبادت پر ابھارتے ہیں اور ایک عبادت نہ کرنے پر سزائیں جو ہیں، جو وعیدیں ہیں، وہ انسان کو روکتی ہیں کہ یہ میں گناہ کروں گا تو اللہ کی طرف سے یہ ناراضی ہوگی اور مجھ پر جو ہے وہ کوئی پنشمنٹ آ سکتی ہے. تو سبحان اللہ، بڑا مبارک مہینہ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا فضائل رمضان اور اس میں ہم قرآن و حدیث کے ذریعے جانیں گے. اور ایک مسلمان کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا احکام کافی ہے، ان کی باتیں کافی ہیں کہ ان کی طرف سے پتہ چل گیا، وہاں سے آرڈر آ گیا تو اسے بلیو کرنا ہے. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. سبحان اللہ. اب میں سٹارٹ لیتا ہوں حدیثوں کے جو سمری کے طور پر کہ ماہ رمضان جیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عظیم الشان نعمت دی ہے، رمضان کے فیضان کے کیا کہنے. اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. اٹ مینز ہماری ہر گڈ ڈیڈ ملٹی پلائی بائی 70 ٹائمز ہو جاتی ہے. اچھا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. یعنی نفل جو ہم پڑھیں گے رمضان میں وہ فرض کے برابر ثواب ملے گا اور جتنے ہم فرض اپلائی ہو جائیں گے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب حاملین عرش جو روزہ رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اللہ اکبر. اب سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور ون آف دا بیوٹیفل حدیث پاک. اب ذرا سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی.
یعنی یہ نبی پاک کی امت پر خاص کرم ہوا ہے. اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی. اگر آپ اسپیشل 5 تھنگ سنیے گا. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. یعنی اللہ خاص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر پہلی رمضان کی جو رات آتی ہے نظر رحمت فرماتا ہے. یعنی فرام دا اسٹارٹ ہی رحمتوں کی برسات جو ہے شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈ، فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو سے، اب یہ بھی کمال کی بات ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم پیسٹ نہیں کر سکتے بالکل، تو اب ایوننگ میں منہ سے ایک اسمیل آتی ہے. کچھ لوگ اس کو بھی عجیب سا فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں انکریج کیسا کیا جا رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شام سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر. اللہ، آپ سوچیے آپ کتنا انکریج کیا. اب تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، تاکہ جب یہ محنت کر کے واپس آئیں تو میرے گھر میں راحت اور آرام پائیں. یعنی روزہ داروں کے لیے جنت ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے، پریپیئر کی جا رہی ہے کہ یہ جب روزہ رکھیں گے، عبادت کر کے زندگی گزاریں گے تو آئیں میرے پاس تو جنت میں راحت اور آرام پائیں. اب 5ویں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلے پہلی رات کی بات فرمائی، اب آخری رات، پورا مہینہ گزار لیا روزہ رکھ کے عبادت کر کے، سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. اللہ. اب ذرا سوچئے کہ سارا مہینہ جس نے کام کیا، عبادت کی، آخری رات اسے اجرت مل رہی ہے، رزلٹ کا وقت. اب یہاں رزلٹ کا وقت میں ایک اور بات بھی شاہ رخ بھائی سمجھنی ہے کہ جس نے کام ہی نہیں کیا تو اسے تو اجرت نہیں ملے گی نا. روزہ رکھیں، عبادتیں کی، تلاوت کی، تراویح پڑھی، کو راضی کرنے والے کام کریں تو ریوارڈ میں جنت ہے. بہت ساری کرم نوازیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. اچھا، آپ نے بیچ میں ایک فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں پیسٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے کئی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ ڈاؤٹ فل ہو جائیں، تو کیا مسواک کی جا سکتی ہے؟ اصل میں بیسیکلی پیسٹ ٹوتھ برش کرنے میں منع اس لیے کیا گیا کہ نارملی جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا تو منہ میں کچھ ذائقہ بچ جاتا ہے، اس کے ذرات حلق سے اتر بھی سکتے ہیں. تو چونکہ فرض روزہ ہے تو احتیاط ہی بہتر ہے. ہاں، مسواک بالکل کر سکتے ہیں، اور مسواک آپ کیجئے روزے میں تو انشاءاللہ فریش بھی رہے. یہ بھی ایک ریلیکسیشن ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بالکل ریلیکسیشن ہے. اچھا، اب یعنی ایک تو یہ ہم فضائل سن رہے ہیں، نبی پاک کا ایک فرمان سنیے گا آپ ذرا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت کاش پورا سال رمضان. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے، ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. اچھا، کچھ لوگ واقعی یہ تمنا کرتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے نا عبادتوں کا، جو تمنا کرتے پورا سال ویٹ کر رہے تھے رمضان کا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان آنے پر اپنے اوپر برڈن فیل کرتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، کہنا نہیں چاہیے کہ ہم پر کوئی برڈن آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب یہ کام کرنے پڑیں گے، بوجھ آ گیا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یقین کریں یہ بہت بڑی ناشکری ہے. رمضان یہ مغفرت کے لیے آیا، یہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کروانے آیا، ہمیں پیور کرنے آیا ہے. مطلب ایک چیز ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے آئی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ نہ کریں. اب اس کو کیسے بوجھ سمجھیں؟ تو بلکہ سچی بات تو یہ کہ اوپن ہارٹڈلی وارم ویلکم کرنا چاہیے. ہمارے چہروں سے خوشی چھلکنی چاہیے. یعنی جس طرح ہم اور چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو مرحبا بھی کہنا چاہیے، اور رمضان کو پوری طرح جو پریکٹس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت لے کر ہی فارغ ہوں گے انشاءاللہ. چلے، ہم نے ماشاءاللہ فضائل پہ گفتگو کری. اب ہم مولانا صاحب سے رمضان کے مسائل پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ بھی ہے. چونکہ رمضان ایک عبادات کا مہینہ ہے اور کئی لوگوں کو اس میں کئی پریشانیاں سامنے بھی آتی ہیں، پرابلمز بھی آتی ہیں، مسائل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. کم علمی کی وجہ سے بھی لوگ اس میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم مولانا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. رمضان میں لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے لیے دین کیا فرماتا ہے؟ جی، بہت اہم بات آپ نے کہی. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، تو جو چیز روٹین میں ہوتی ہے نا
اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا, وہ پریکٹس میں رہتی ہے. اب جب سال میں ایک بار چیز آتی ہے تو وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. جیسے عید کی نماز ہے, 5 وقت کا نمازی بھی عید کی نماز میں کنفیوز اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آگے جا کے عید الفطر پر بھی بات کرنی ہے, عید کی نماز پہ بھی بات کرنی ہے. تو رمضان کے جو روزے ہیں سبحان اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے, بلکہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ سال میں کچھ دن اپنی باڈی کو ریلیکس دینے کے لیے تھوڑا سا کم کھائیں, اور کم کھانے کی بھی باقاعدہ تھیوری ہے, تھراپی کہلاتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے, روزہ کس پر فرض؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت. اب ذرا غور سے سنیے گا. توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد, یعنی کوئی شخص مسلمان ہو گیا, توحید و رسالت کا اقرار کیا, تمام دین کے احکام پر ایمان لے آیا, اقرار کیا, اب ہر مسلمان پر جس طرح نماز فرض قرار دی گئی ہے اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے. اور روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. یہ بھی یاد رہے نبی پاک کی ہجرت کے بعد دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے, اور رائٹ آفٹر شعبان دیر از رمضان, اور وہاں سے روزے شروع ہو گئے. اچھا, تو عاقل اور بالغ کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. بالغ جب ہو جاتے ہیں تو اب ان پر روزے فرض ہو گئے. عاقل جو بیسیکلی لفظ یوز ہوتا ہے, ٹرمینالوجی ہے یہ شریعت کی, کہ جو وہ بندہ جو پاگل نہ ہو, اگر اس کی عقل سلامت ہے تو وہ عاقل ہے, عقل والا ہے. تو عاقل ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں, بچوں کو پہلے بھی روزے کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے, جب ان کو سمجھ آ جائے, 6-7 سال کی عمر سے کبھی ایک آدھ روزہ رکھوا لیا. ہاں, 10 سال کے بعد ان کو روزے کی پریکٹس کروانی چاہیے, تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان پر برڈن نہ فیل ہو, انہیں مشکل نہ ہو. تو نمازوں کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز عادت ڈالنا شروع کر دی جائے, عادت ڈالنی شروع کی جائے. 10 سال کے بعد تھوڑی سی اس کو اور اسٹرکٹنس پہ لایا جائے, تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس کی پریکٹس بن چکی ہو. اور سبحان اللہ, جو روزہ ہے نا, اس کے فرض ہونے کی وجہ بھی بڑی عشق والی ہے, بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ, اسلام میں عبادتوں کی, یعنی کسی نہ کسی عبادت کا جو نا کسی نہ کسی واقعے سے بڑا تعلق ہے, اس کی یاد کو باقی رکھا گیا. مثلا صفا مروہ کے درمیان جو حاجی دوڑتے ہیں, بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ماں کی یاد کو باقی رکھا گیا. وہ پانی کے لیے دوڑی تھی, اور آج ہر حاجی کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ضروری ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ایسی پسند آئی اللہ کو کہ سارے حاجیوں کے لیے وہ لازم قرار دے دیا گیا. پیارے دوستوں, مبارک کے مہینہ تھا, اور کچھ دن پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں, تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے سبحان اللہ. ایک اور مسئلہ آج بیان کر دیتا ہوں, پھر روزانہ ہی ہمارا سیگمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے, کہ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو روزہ کب رکھوایا جائے. تو اب اس کی شرعی جو احکام ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں, کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے, اور جب 11واں سال شروع ہو جائے تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر اس پر سختی کرے, تاکہ وہ عادی ہو جائے, بشرطے کہ روزے کی اس میں طاقت ہو اور روزہ اس کو نقصان نہ کرتا ہو. وہی فلیکسیبلٹی والی بات. بچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں ہی بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے, تو اب اسلام نہیں کہتا کہ نہیں جناب ہم مار کے بھی بالغ تو نہیں ہوا, 11 سال ابھی تو عادت ڈالنے کا حکم ہے. عادت ڈالنے کے لیے اس کو اسٹرکٹ کیا جائے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور سیکھ بھی رہے ہوں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے, اور پھر آگے انشاءاللہ تراویح کے مسائل اللہ نے چاہا تو اسی طرح سیکوینس وائز چلتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی مسائل کے حوالے سے, اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید مسائل ڈسکس ہوں گے. اب شروع کرتے ہیں تعارف قرآن. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. آج ہمارے ناظرین کو آپ قرآن پاک کی کس سورت کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ, پورا قرآن ہی
کمال ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رحمتیں ہی رحمتیں. قرآن کی تو کیا بات ہے، پڑھتے جائیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج قرآن پاک کی اس صورت کا تعارف حاصل کریں گے جس سے آج ہم نے رہنمائی لی ہے، جس صورت میں ہمیں روزوں کے احکام ملتے ہیں، جس صورت میں ہمیں رمضان کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. اور میں کہوں گا کہ شاید بہت زیادہ اسلامی احکام اگر قرآن پاک کی جس صورت میں ہیں تو وہ سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے اور ون آف دا بیوٹیفل صورت ہے. آج ناظرین ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں مقام نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. اس میں آیات، کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے؟ 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات، 6121 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں، 25,500 حروف ہیں. سبحان اللہ. بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. ون آف دا بیوٹیفل سٹوری ہے. قرآن کا واقعہ ہے، ضرور پڑھیں اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے، حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اس سورہ بقرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے کچھ مضامین، ٹاپکس آف سورہ بقرہ کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام